اور زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کرنے سے پہلے جو ہے انہوں نے اپنے فیکٹری کے اندر ہی لوگوں کو کوئی اطلاع دی جو کہ انہوں نے انتظامیہ کو اطلاع نہیں دی، نہ پولیس کو نہ ڈپٹی کمشنر کو۔ زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، نیکی کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں انسان یہ نیکی کام کرتا ہے، لیکن اس کو آرگنائز کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح آرگنائز کر رہے ہو، کس طرح لوگوں کو آپ چیزیں بانٹ رہے ہو۔ اگر آپ سڑک پہ کسی کو پتہ چل جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بیگ بھر کے وہ پیسے بانٹ رہا ہے تو جو وہاں پہ حالت ہونی تو آپ کو پتہ ہے یہ کس طرح چیزیں ہوتی ہیں۔ تو خیر اس کے بعد گورنمنٹ نے فوری طور پہ ایف آئی آر کاٹی، لوگوں کو گرفتار کیا اور اس واقعے میں جو بھی قیمتی جان و نقصان ہوا، کسی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 5 لاکھ روپے جو بھی ڈیزیز ان کی فیملی کو جن کا انتقال ہو گیا اور 1 لاکھ روپے ان کی فیملی کو جو زخمی ہوئے ہیں۔ میں پھر یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ گورنمنٹ بڑی کانشیس تھی، سندھ حکومت، جو ہم نے پورے پاکستان میں حالت دیکھی کہ مفت آٹے پہ جو وہاں پہ افسوسناک واقعات ہو رہے تھے، تو حکومت سندھ نے بڑا سوچ سمجھ کر ایک اسکیم بنائی کہ لوگوں کو کس طریقے سے ریلیف پہنچایا جا سکے، اور اسی میں ہی ٹارگٹ کیا گیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 78 لاکھ خاندانوں کو 2-2 ہزار روپے فی فیملی آٹے کی خریداری کی مد میں دیے جائیں گے۔ اس کا میں ڈیٹا آپ کو آج دن تک کا بتا دوں، سر یہ 30 مارچ تک کا ڈیٹا ہے۔ اس میں جو میسج کے ذریعے بینیفیشریز کو میسج جا چکے ہیں آج دن تک وہ 38,23,145 38,23,145 لوگوں کو میسج جا چکے ہیں، جس میں سے 10,71,282 بینیفیشریز جو ہے وہ پیسے وڈرا کر چکے ہیں۔ ابھی تک حکومت سندھ جو ٹوٹل سندھ حکومت سندھ نے 15.5 ارب روپے اس آٹے کی مد میں سبسڈی کا اعلان کیا ہوا ہے، اس میں سے جو حبیب بینک سے کیش وڈرا ہوا ہے اس مد میں وہ 2,14,25,64,000 روپے، 2,14,25,64,000 روپے ابھی تک جو ہے وہ کیش وڈرا کرا چکے ہیں حبیب بینک سے۔ تو گورنمنٹ آف سندھ کو یہ پتا تھا کہ یہ ماضی میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور ابھی جو پورے پاکستان میں بھی جو واقعات ہو رہے تھے انفارچونیٹلی افسوسناک واقعات ہیں، اس میں انتظامیہ کی گورنمنٹ کی نیت ان گورنمنٹ کی ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایک اس طرح کا ماحول ہے۔ تو اسی لیے سندھ حکومت نے کہا کہ جی کسی کو سڑک پر نہیں کھڑا کریں، کسی کو اس طرح کسی کی بے توقیری نہ کریں، بہتر ہے کہ ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کے تھرو ان کو میسج جائے، اور میسج کے ذریعے وہ 2,000 روپے اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی بھی اسٹور سے جا کے وہ آٹے کی مد میں سبسڈی لینا چاہے یا کسی اور چیز کی مد میں، لیٹ سپوز کوئی شخص آٹا اگر نہیں کھاتا، کہتا ہے جی مجھے چاول کھانے، تو وہ چاول کی مد میں جو ہے وہ اس کو وہ گورنمنٹ کے پیسے سے وہ اپنی رعایت لے سکتے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کی ایک بہت ہی اچھی پلاننگ ابھی تک چل رہی ہے۔ میں ابھی تک کا ڈیٹا دیتا رہا ہوں، یہ پورے رمضان میں چلتا رہے گا، اور رمضان بھر میں انشاءاللہ تعالی 15.5 ارب روپے کی سبسڈی ہم دے چکے ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے خصوصی طور پر یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اور شخص سمجھتا ہے کہ میری منتھلی انکم 50,000 روپے سے کم ہے تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ان سینٹر پہ جائے یا 8171 پر اپنا شناختی کارڈ میسج کرے اور اپنے کوائف دے۔ تو
ودن 24 آورز جو ہے وہ بھی انرولڈ ہو جائے گا. اور اگر یہ جو 15.5 ارب روپے کل کو اس میں سے 5 ارب اور بھی پلس کرنے پڑے تو حکومت سندھ وہ کرنے کو تیار ہے. تو یہ گورنمنٹ نے ایک میکینزم بنایا تھا. تو کل والے واقعے میں بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ فیکٹری کے مالکان کی نیت خراب تھی, ان کا طریقہ غلط تھا, اور اسی لیے گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے کہ آپ یہ سب کے لیے میسج ہے کہ برائے مہربانی نیکی کام کرنا اچھی بات ہے, سب نے کیا کام کریں, لیکن برائے مہربانی طریقہ کار اس کا اختیار کریں. کسی کی زندگی سے, کسی کی قیمتی جان سے کھیلنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. سب طریقہ اپنا جو ہے وہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ اختیار کیا جائے. یہ تو چیز تھی جو سندھ حکومت کی جانب سے پورے رمضان المبارک میں کوشش کی جا رہی ہے, ایفرٹس کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں. اس وقت جو ملک کی سیاست میں جو ہو رہا ہے وہ نہایت ہی افسوسناک ہو رہا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں, پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں آئین قانون کی اس طریقے سے بے توقیری آج دن تک نہیں ہوئی. سب سے پہلی بات, یہ پچھلے 1-1.5 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے, ہم نے میسج کیا دیا ہے؟ ہم نے میسج دیا ہے کہ یہ آئین کی کتابیں ہیں, یہ قانون کی کتابیں ہیں جو آپ کے پاکستان پینل کوڈ کے, جو پینل کوڈ کے جو بھی قانون ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. اب اس ملک میں فیصلہ ڈنڈے کے زور پہ ہوگا, اس ملک میں فیصلہ بدماشی کے زور پہ ہوگا, اس ملک میں فیصلہ غنڈہ گردی کے زور پہ ہوگا, اس ملک میں فیصلے صرف طاقت کے ذریعے کر سکیں گے, قانون کے ذریعے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. جس طریقے سے پچھلے 1-1.5 مہینے میں جو لاہور میں تماشے ہوئے, جو پولیس والوں کی پٹائیاں کی گئیں, جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچائے گئے, ان کے سپاہیوں کو نقصان پہنچائے گئے, جس طریقے سے پولیس پہ پیٹرول بم پھینکے گئے, میں حیران ہوں. اور واقعی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اسٹیٹ کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں کسی کے گھر سے, کسی گھر کی چھت سے, اور کوئی گرفتار نہیں ہے. جو گرفتار ہے سب کو ضمانتیں مل رہی ہیں. اگر خدا نہ خاصا اس پیٹرول بم میں, جو کہ آپ نے دیکھے کہ پولیس والوں نے پھر بھاگ کے جان چھڑائی وہاں پہ اپنی, اگر کچھ ہمارے سپاہی شہید بھی ہو جاتے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ایک دفعہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اپنے کارکنوں کو روکیں یا مذمت کرتے ہیں کہ جی ہمارے کارکن پرامن رہیں, ہمارے کارکن قانون ہاتھ میں نہ لیں. آپ کی پنجاب کی ایک پی ٹی آئی کی لیڈر صاحبہ جن کی آڈیو لیک ہوئی ٹائیگر فورس کے صدر عارف الوی سے, اس میں وہ کہہ رہی کہ ہمارے کارکن پیٹرول بم پھینک رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کتنی عدالتیں ہیں, سیشن عدالتیں ہیں, لاہور ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, پوری عدالتیں دیکھ رہی ہیں کہ جتنے بھی معزز جج صاحبان, میں لفظ استعمال کروں گا معزز جج صاحبان, جب اپنے گھر پہ ہوتے ہیں تو ان کے باہر سپاہی پولیس والا ہوتا ہے, گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو سپاہی پولیس والا ہوتا ہے, اپنے گھر سے لے کے کورٹ تک جاتے ہیں تو آگے پیچھے موبائلیں ہوتی ہیں, اس میں سپاہی پولیس والے ہیں, آپ کورٹ روم میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے سیکیورٹی میں سپاہی پولیس والے ہیں. ان پولیس والوں کو جوتے مارے جائیں, ان کو ڈنڈے مارے جائیں, ان کو پتھر مارے جائیں, ان کے اوپر, ان پولیس والوں کے اوپر پیٹرول بم سے اٹیک ہو, کسی ایک عدالت نے سو موٹو نوٹس نہیں لیا کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے.